عمران خان صاحب جو بائیڈن پہ چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یورپین یونین کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جیسے پاکستان میں ڈالر جو ہے اس وقت روپیز پہ چڑھتا جا رہا ہے، روپیز کی ویلیو یہاں آتی جا رہی ہے. لیکن ہمارے پولیٹیشین سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری ایگو رہے گی. شہباز شریف صاحب آئیں گے، بھٹو صاحب آئیں گے، عمران خان صاحب آئیں گے، لیکن اس پورے چکر میں پاکستان کی روپیز کی ویلیو کہاں آتی جا رہی ہے؟ اس کے لیے کوئی پالیسی، کوئی اور چیز. ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیے، انڈیا نے اتنے برے حالات میں نہ چائنا سے کبھی اپنے تعلقات خراب کیے ہیں ٹریڈ کے، نہ کبھی امریکہ سے تعلقات ان کے خراب ہو رہے ہیں. الٹا رشیا سے اس ٹائم میں وہ اس نے ٹریڈ اپنی بڑھا دی ہے. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا انڈیا کو روکنے میں کہ وہ خریداری نہ کرے. اس وقت رشیا کا سب سے بڑا کسٹمر انڈیا بنتا جا رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جی آپ یہ دیکھیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو چیزیں خریدے گا کیا وہ انڈین روپیز پے کرے گا رشیا کو؟ اس کا تو کچھ کر نہیں سکتا رشیا. یا پھر انڈیا کہ یہ کہے گا کہ نہیں یار چلو میں ین میں لے لیتا ہوں، روبل میں لے لیتا ہوں. یہ بات ابھی سامنے آ جائے گی تھوڑے دنوں میں کہ یہ ساری ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے یہ بٹ کوائن میں. بٹ کوائن دے کے رشیا اپنا آئل گیس بھی بیچ رہا ہے، کروڈ آئل بھی بیچ رہا ہے، اور جو کوئلہ ابھی خرید رہا ہے انڈیا، ابھی سامنے بات نہیں آ رہی، لیکن انڈیا پے کس میں کر رہا ہے بھائی؟ ڈالر تو لے نہیں رہے وہ لوگ، تو پے کس میں کر رہے ہیں؟ لیکن اسٹریٹجی دیکھیں اتنے برے حالات میں انڈیا فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے. اپنی اسٹیل مل کے لیے کوئلہ خریدتا جا رہا ہے کیونکہ رشیا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دے رہا ہے، کیونکہ رشیا جو ہے دنیا میں سیکنڈ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے کوئلے کا، اور سب سے اچھی کوالٹی کے کوئلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور انڈیا دنیا کا سیکنڈ نمبر کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. تو یہ دیکھیے اس ٹائم انڈیا اپنی اسٹیل مل کے لیے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ جی یہ جو بٹ کوائن کی پیمنٹ ہے، اب اس بٹ کوائن کی پیمنٹ کے حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کا جو بھی فیوریٹ پولیٹیشین ہے، جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے کہنا ہے جی ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان، سیاسی تحریک وقار زکا صاحب، اس کے چیئرمین یہ پالیسی دیتے رہے، ٹریڈ کی پالیسی دیتے رہے، فورن پالیسی دیتے رہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے فیوریٹ پولیٹیشین کو سپورٹ کرتے رہیں گے، نعرے مارتے رہیں گے، پاکستان کا بالکل نہیں سوچیں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ووٹ دیتے ہیں بھٹو صاحب، ایم کیو والو آپ کو دیتے ہیں، چلیں جی آپ کو ووٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب، چلیں جی آپ کو دیتے ہیں ووٹ شہباز شریف صاحب، لیکن تھوڑا سا ہمیں پریزنٹیشن تو دے دیجئے. ہماری فورن پالیسی کیا ہوگی؟ ایسی آزاد فورن پالیسی کا کیا فائدہ جس میں رشیا سے آج کل ہم کچھ خرید نہیں پا رہے، امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں، امریکہ سے پھڈا لے لیا، یورپین یونین کا ستیہ ناش کر دیا، ایک طرف ان کو تپا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ کیسی فورن پالیسی ہے جس میں دشمن بنا رہے ہیں؟ دشمن بنانے کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ کل کو عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں تو امریکہ سے تعلقات کون ٹھیک کرے گا؟ یہ یورپین یونین سے کیسے ٹھیک کرے گا؟ مطلب اس پورے سین میں انڈیا جو پالیسی لے کے چل رہا ہے وہ ان کی بات کیوں نہیں خراب ہو رہی چائنا سے یا امریکہ سے؟ ان کی بات کیوں نہیں خراب ہو رہی؟ ان کی بھی ہونی چاہیے نا. اس وقت تو پیسہ سارا جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے زیادہ تر جا رہا ہے رشیا کو. اگر انڈیا لینا چھوڑ دے سامان تو کتنا برے حالات اور ہو جائیں گے رشیا کے، فنڈز کیسے آ رہے ہوں گے ان کے پاس. تو اس پورے چکر میں آپ کو اپنے فیوریٹ پولیٹیشین سے پوچھنا ہے اچھا یار چلو وقار زکا ٹھیک نہیں ہے، بٹ کوائن کی بات بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، جو پالیسیز وہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چلو بھائی آپ بتائیں نا، ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کو نہیں اگلے الیکشن میں ووٹ دیتے؟ آپ کو دینے کے لیے کوئی پریزنٹیشن تو دے دیں آپ. انٹرسٹنگ سچویشن دیکھیں کتنا دباؤ پڑ رہا ہے. پاکستان سے امریکہ ناراض ہے اور پاکستان کا جی ستیہ ناش ہو رہا ہے نا. کیا آ جاتا ہے انڈیا جو بھی خریداری کر رہا ہے اس کے لیے اب وہاں دلیپ سنگھ کو بھیجا ہے تو یہ ان کے انڈین اوریجن کے، لیکن وہاں جا کے وہ انڈیا کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ سامان وامان نہیں خریدو، یہ صحیح نہیں ہے، آپ یہ امریکہ سے دوستی خراب ہو جائے گی. اس کے باوجود مودی نہیں رک رہا، وہ کرتے جا رہے ہیں اپنا کام. اب اس پورے چکر میں آپ یہ چیک کیجئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا ہم کوئی فائدہ اٹھا پا رہے ہیں سوائے اس کے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو گالی دیتی ہے، دوسری تیسری کو جماعت گالی دے رہی ہے؟ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں. اسٹاک مارکیٹ یہاں وہاں، کل پتہ چلے گا یہ نیچے جا رہا ہوگا سسٹم، اس کے بعد خیر کیا کر سکتے ہیں. چلیں آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار وقار زکا آپ بھی کوئی اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں، آپ بھی وہ عمران خان والی باتیں ہاں کریں، آپ کے پاس کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، آپ بھی وہی والی باتیں کر رہے ہیں 90 دن میں یہ ٹھیک کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں آپ کو فارمولا بھی تو ساتھ دے رہا ہوں، میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ پروف بھی تو کر رہا ہوں کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح بھی تو ہوتا جا رہا ہے. آپ کا ہی صرف قصور یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 90 دن میں ٹھیک کروں گا، تو آپ کا سوال ہونا تھا اچھا جی بتائیں کیسے. میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو ان کے ووٹر کو چاہیے تو اس سے پوچھتے اچھا بھائی بتائیے کیسے سر، آئی ریسپیکٹ یو لیکن کیسے کریں گے، فارمولا بتا دیں. آپ نے پوچھا ہی نہیں.
اور ابھی بھی اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو جو لوگ بھی آئیں گے، کیا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس فارمولا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم معیشت ٹھیک کریں گے. بولیں ٹھیک ہے، کیسے؟ جب تک آپ کیسے نہیں پہنچیں گے آپ کبھی بھی پاکستان میں صحیح حکمران نہیں لا سکتے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو میری باتیں لگتی ہیں کہ نہیں یار واقعی یہ کچھ کر سکتا ہے، یہ وہ وعدے نہیں ہانک رہا، یہ وہ والی باتیں نہیں کر رہا جو باقی پولیٹیشنز کرتے رہے ہیں، یہ سالڈ ایویڈنس کے ساتھ پریزنٹیشن دکھا رہا ہے کہ ہاں یار یہ اگر کیا ہوتا، جیسے بٹ کوئن $5,000 پہ لیا ہوتا، آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ سستا کروڈ آئل لے سکتے تھے. ہمیں تو سستا ہی پڑتا نا، ہم کوئلہ سستا لے سکتے تھے. لیکن کیا ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں. ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ہماری سیاسی تحریک جو الیکشن کمیشن میں بھی ہے، اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے وہ جتنی جلدی اس کو اوکے کرتے ہیں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر علاقے سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو جوائن کریں. اوورسیز پاکستانی بھی جوائن کریں، لیکن جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں اگر وہ اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان سے کسی بھی علاقے سے، تو آپ نے پتہ کرنا ہے آپ کا NA کون سا ہے، آپ کا پروونشنل اسمبلی کا نمبر کون سا ہے، وہ نکال کر اپنا پورا ڈیٹا یہاں بھیجیے. ہمیں امیر غریب کا چکر نہیں ہے، ہمیں پیشنیٹ لوگ چاہیے. آئی نو پولیٹیشنز وہ ہوتے ہیں جو بالکل جن کو پیسہ ہو، جن کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن آپ آئیں تو صحیح، شروع تو کریں، اپنے علاقے کے لیے کام تو شروع کریں کہ ہاں اگلے الیکشن میں ہم ٹیکنالوجی موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار وقار زکا ہٹا بھائی، دفعہ کرو وقار زکا یار، ایسی اپنی طرف سے ہانکتا رہتا ہے، اس کی ایسی بس بٹ کوئن کی باتیں تھوڑی چل گئی تو ہیرو بن رہا ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے بھائی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وقار زکا، ہم نہیں مانتے آپ کے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کو، ہم انہی کو ووٹ دیں گے. جیو بھٹو، نعرہ الطاف حسین، نعرہ نواز شریف، نعرہ عمران خان، یہ کرتے رہیں. ہم بھی پھر ٹیکنالوجی موومنٹ کی پارٹی چھوڑ کے، یہ پولیٹیکل پارٹی کا سردر چھوڑ کے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک اور پارٹی میں چلے جائیں گے، اور وہ ہوگی ڈانس پارٹی.